مضمون ایسے مضمون کے لغوی معنی ضمن میں لیا ہوا کے ہیں، لیکن اصطلاح میں مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں مضمون غیر داستانوی ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نویسی ایک نہایت مفید صنف ہے۔ اس کے موضوعات میں بہت وسعت اور بڑا تنوع ہے۔ اخلاقی، اصلاحی، علمی، ادبی، سائنسی، تنقیدی، تاریخی، سوانحی، غرض کے ہر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ موضوع کے حسب حال زبان و بیان میں سادگی، سلاست اور دل آویزی ہو، اور خیالات کی ترتیب میں کہیں بھی الجھاؤ نہ ہو۔ البتہ ادبی نوعیت کے مضامین میں عبارت آرائی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھنے کے بندھے ٹکے اصول نہیں ہوتے، البتہ ہر مضمون میں ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں مضمون نگار اپنے نقطۂ نظر سے موضوع کی نسبت یا مخالفت سے موافقت میں دلائل دیتا ہے اور آخر میں نتیجہ پیش کر دیتا ہے۔ اردو میں مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان سے ہوا۔ انہوں نے علمی و تحقیقی، اخلاقی و اصلاحی، ملکی و سیاسی، مذہبی و تاریخی مضامین کے علاوہ سوانحی و سیر اور ادبی و تنقیدی موضوعات پر بکثرت مضامین لکھے۔ سر سید قلم برداشتہ لکھنے پر قادر تھے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کا اجراء ہی مضامین لکھنے کے لیے کیا تھا۔ وہ نہ صرف خود لکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے دوست احباب کو بھی تہذیب الاخلاق میں لکھنے کی طرف راغب کیا، اور کتنی خوش آئند بات ہے کہ سر سید کی کوششوں سے جلد ہی لکھنے والوں کی ایک کھیپ تیار ہو گئی، جس میں مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی چراغ علی، نواب اعظم یار جنگ، مولوی ذکاء اللہ، ان کے فرزند مولانا عنایت اللہ، مولوی وحید الدین سلیم، محسن الملک، وقار الملک اور مولانا عبدالحلیم شرر کے علاوہ دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ مولانا حالی سر سید احمد خان کے نمایاں کارناموں میں ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے لکھتے ہیں: مضمون نویسی ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ تھا، اور وہ اس مشغلے میں بڑا اطمینان اور سکون محسوس کرتے تھے۔ مضمون و مقالات کے سلسلے میں سر سید احمد خان جن موضوعات اور عنوانات کے تحت مختلف اوقات میں حسب ضرورت اور حسب موضوع قلم اٹھایا، ان میں مجلس ترقی ادب لاہور کی 16 جلدوں میں طبع کیا۔ سر سید کے رفیقوں نے جو مضامین و مقالات لکھے وہ بھی اردو زبان و ادب کا ایک وسیع ذخیرہ ہے، جس کی تفصیل میں جانے کے لیے ایک علیحدہ دفتر درکار ہے اور اس کی یہاں گنجائش نہیں، مگر ہم اتنا ضرور بتاتے چلیں کہ سر سید اور ان کے رفقا نے مضامین و مقالات کے ذریعے اردو زبان کی بڑی خدمت کی، اور لوگوں پر واضح کر دیا کہ اردو زبان تہی دامنی نہیں، اور واضح کر دیا کہ اردو زبان تہی دامن نہیں، بلکہ اس میں دقیق سے دقیق اور روکھے سے روکھے موضوع پر بھی بآسانی گفتگو ہو سکتی ہے۔